بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسلامیات کے لیکچر میں پہلے نمبر پر پہلا عقیدہ توحید اپنا مکمل کیا، اور آج کے لیکچر میں ہم بیٹے دوسرا عقیدہ رسالت یہ شروع کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک میں دو لونگ ہیں۔ پہلا لونگ ہے رسالت کی خصوصیات، اور دوسرا لونگ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیا لونگ ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ یہ دو لونگ ہے۔ آج ہم پہلا لونگ پڑھنے جا رہے ہیں، بڑا آسان، اور بڑے دھیان سے بیٹے اس کو سمجھتے جانا ہے اور بک کے اوپر نوٹ کرتے جانا ہے۔ جب آپ کو یہ لونگ آ جائے کہ رسالت کی خصوصیات لکھیں، کیا رسالت کی خصوصیات، یہ لونگ آ جائے تو آپ نے بیٹے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر پیج نمبر 14 آ جائیں، پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے رسالت کا لغوی معنی۔ رسالت کا لغوی معنی، شاباش بیٹے جلدی سے۔ رسالت کا لغوی معنی 15 منٹ میں ہم نے انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے۔ دھیان سے سمجھتے بھی جائیں، لکھتے بھی جائیں۔ رسالت کا لغوی معنی بیٹے، رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ بولو بیٹے، کیا معنی ہوتا ہے؟ رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ تو رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے۔ جیسے ٹیچنگ، پڑھانا۔ ٹیچنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھا۔ اور ٹیچر، شاباش، ٹیچر پڑھانے والا۔ ایسے ہی بیٹا رسالت پیغام پہنچانا، اور رسول پیغام پہنچانے۔ یہ بیٹا آ گیا پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ یہاں لکھیں رسالت کا اصطلاحی معنی۔ رسالت کا اصطلاحی معنی، رسالت کا بیٹے کس کا پیغام پہنچانا؟ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے۔ بولیے رسول کس کو کہتے ہیں؟ سمپل بیٹے، سمپل بیٹے، کسی کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں آپ کو کتاب پہنچا رہا ہوں، میں بھی رسول ہوں۔ پوسٹ مین ہے، پوسٹ مین ڈاکیا، وہ خط پہنچاتا ہے، وہ بھی رسول ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں اس کو رسول نہیں سمجھا جاتا۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں رسول کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو بیٹے مسلمانوں کے ہاں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچا۔ یہ دیکھو آپ کی بک کہ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اپنا پیغام، ٹھیک ہے جی، رسالت جس ہستی کو اللہ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ چلنے دیں، اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہ تو بیٹے ہو گیا اس کا اصطلاحی معنی۔ اب آ جائیں اپنی بک پر، ویڈیو تو رکی نہیں ہے نا، چل رہی، چلنے دیں، آگے آ جائیں۔ اگلا بیٹے اپنی بک پر دیکھو، ضرورت و اہمیت۔ ضرورت و اہمیت، اچھا رسولوں کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، اگر رسول نہ ہوں تو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچ، تو یہ اس کی اہمیت ہے رسول کی۔ اب دیکھیے اپنی بک پر آئیں اور پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے دوسرا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ بیٹے اسلام میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا نمبر آتا ہے۔ یہ اس کی پہلی اہمیت کہ یہ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے۔ کوئی بندہ توحید کو مانے بھی لیکن رسالت کو نہ مانے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگلے سینٹینس پر لکھو اللہ کے سفیر۔ اللہ کے سفیر، امبیسیڈر آف گاڈ۔ انبیاء کرام یہ بیٹا اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے امبیسیڈر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ یہ ان کی دوسری اہمیت۔ تیسرے سینٹینس پر لکھو رہنمائی کا ذریعہ۔ رہنمائی کا ذریعہ، رسولوں کی اگلی اہمیت یہ ہے
کہ یہ مخلوق کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کوئی مخلوق کو گائیڈ نہ کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ رہنمائی مہیا کی ہے۔ اگلے سینٹنس پر جہاں لکھا ہے انبیاء کرام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں، یہاں لکھیں نیک انسان، نیک انسان۔ انبیاء کی اگلی اہمیت یہ کہ ان سے بڑا نیک کوئی نہیں ہوتا، یہ سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا سلسلہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہاں لکھو بعثت کا مقصد، بعثت کا مقصد۔ میرے لیکچر میں میرے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ آپ کو ایک ایک لائن کے اوپر ہیڈنگ لکھنے میں آسانی ہو۔ جی بیٹے کو پرابلم تو نہیں ہے، ہیڈنگ کا پتہ چل رہا ہے سر؟ شاباش، بعثت۔ اگلا پوائنٹ، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یاد رکھ لیں۔ کیا بات ہے بیٹے، آپ 100% لیکچر میں رہیں تاکہ آپ پوائنٹ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ انڈرلائن کریں، انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ کی بندگی کے طریقے سکھانا۔ یہاں لکھیں سب کے لیے نبی، سب کے لیے نبی۔ بعثت کا مقصد سب کے لیے، بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبی بھیجنے کا مقصد۔ کیوں بھیجے؟ تو میں نے آپ کو بتایا، اخلاق ٹھیک کرنا اور اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھانا، یہ انبیاء کا کام ہے۔ سب کے لیے نبی۔ اچھا، نبی اتنے ضروری ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنی بھی قومیں نازل کیں، ہر قوم کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا ہے۔ یہ دیکھو، یہ مین ہیڈنگ تھی۔ اب میں ابھی آپ کو یاد کروانے لگا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ ابھی میں نے ہیڈنگز لکھوا دی، آپ کو سمجھا بھی دیا، ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ بیٹے ضرورت و اہمیت، نبی اور رسولوں کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے؟ اسلام کے دوسرے عقیدے کا نام کیا ہے بیٹا؟ عقیدہ اچھا، نبی کون ہوتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ رہنمائی انسان کو کس سے ملتی ہے؟ بولیے، رہنمائی کس سے ملتی ہے؟ رسولوں سے، انبیاء سے۔ اگلا پوائنٹ، انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ شاباش۔ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ اخلاق اچھے ہو جائیں، اللہ کی بندگی کا طریقہ آ جائے۔ اور نبی اتنے ضروری اور اہم تھے کہ اللہ نے کوئی قوم بھی بغیر نبی کے، جتنی قومیں آئیں ہر ایک کی طرف کوئی نہ کوئی نبی اور رسول لازمی آیا ہے۔ آگے چلو، یہی وجہ ہے، یہاں لکھیں قرآنی حکم، قرآنی حکم۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ آپ نے پوچھا، بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ سنو، بچے نے سوال کیا نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اپنا الگ شریعت اور اپنا الگ دین اور اپنی الگ کتاب لے کر نہیں آتا، جبکہ رسول اپنا نیا دین، نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ مثلاً ٹوٹل ہیں 1,24,000 نبی اور رسول، ان میں صرف 314 رسول ہیں اور باقی جو لاکھوں ہیں وہ کیا ہیں؟ بولیے، نبی ہیں۔ اب سنیے گا دھیان سے۔ فار ایگزامپل ایک نبی آ گیا، ایک رسول آ گیا۔ فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام رسول تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام تک، درمیان میں حضرت ادریس علیہ السلام رسول آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ اب بیٹے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک بیٹے نبی آتے رہے، رسول کوئی نہیں آیا۔ اب بیٹے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کیا ہوا؟ جتنے بھی نبی آئے وہ پچھلے آنے والے رسول کی کتاب کو ہی ایکسپلین کرتے رہے۔
اسی کی ہی شریعت کو لے کر آگے چلتے رہے، اسی کی ہی پیغام کو لے کر آگے چلتے رہے۔ کوئی رسول، اچھا جب اگلا رسول آ گیا تو وہ اپنی الگ کتاب بھی لے آیا، اپنی الگ شریعت بھی لے آیا، اپنا الگ دین بھی لے آیا۔ تو ہر رسول، اگلا فرق، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی، تو سادہ فرق سمجھ لیں، رسول کتاب لے کر آتا ہے، نبی کتاب لے کر، رسول شریعت لے کر آتا ہے، نبی شریعت لے کر، نبی پچھلے رسول کی ہی بات کو آگے لے کر چل رہا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت کم ہے، میں اگلا پوائنٹ، قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیرا۔ ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا۔ تو مطلب کیا؟ ہر امت کی طرف نبی آیا ہے، ہر امت کی طرف نبی۔ اب آتے ہیں آگے، آگے لکھا انبیاء علیہ السلام کی صفات۔ اب اگلا پوائنٹ، انبیاء علیہ السلام کی صفات۔ اچھا یہ پوائنٹ بیٹے سمجھو ادھر، اب ہم نا خوبیاں پڑھنے لگے ہیں انبیاء کی، اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو تمام انبیاء کو ان جنرل ملی۔ کیا؟ تمام انبیاء کو ان جنرل، جو ہر نبی میں تھیں۔ وہ کون کون سی تھیں؟ پہلا پوائنٹ لکھو، وحی عطا ہونا۔ پہلا پوائنٹ، پہلی لائن، وحی عطا ہونا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ہر ایک کو کیا عطا کی ہے بیٹا؟ وحی، یعنی اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، اللہ نے ان سے بات کی ہے، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی اسی سینٹینس میں جہاں لکھا ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے، یہاں لکھیں گے بلند ترین مقام، بلند ترین مقام۔ ان کو اللہ علم و حکمت دیتا ہے، اور انبیاء کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پورے انسانوں میں بلند ترین مقام رکھنے والے کون ہوتے ہیں بیٹا؟ انبیاء اور رسول۔ یہ دوسری خوبی۔ تیسری خوبی، اگلے پیراگراف پر آؤ، معصومیت۔ معصومیت، معصومیت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہونا۔ انبیاء کی اگلی خوبی یہ ہے کہ بیٹا وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگلی خوبی بیٹا اسی میں انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے، لکھا ہوا ہے، یہاں لکھو خاص انعام، خاص انعام۔ وحبی لفظ لکھا وحبی، وحبی کا مطلب ہوتا ہے انعام ملنا، عطا ہونا۔ معنی لکھ لو اوپر تاکہ آپ کو یاد رہے، وحبی کا معنی ہوتا ہے عطا ہونا۔ اچھا ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ انبیاء کی پہلی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آپ بول نہیں رہے، مجھے بتائیے پہلی خوبی کیا ہوتی ہے؟ ہر نبی کی پہلی خوبی ہے کہ اس کو کیا ہوتی ہے؟ دوسری خوبی کیا ہے ان کی؟ تیسری خوبی کیا ہے؟ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ خاص انعام یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی خود سے سٹرگل کر کے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے، اللہ خود چوز کرتا ہے اور کسی کو نبی بناتا ہے۔ میں آپ کوئی محنت کر کے عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ تو نبی کون بنے گا؟ جس کو اللہ چاہے گا، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اب اور کسی نبی اور رسول کو بھیجنا نہیں ہے۔ آگے چلو، اگلا پوائنٹ ہے اطاعت کرنا۔ اطاعت کرنا، اگلے پیراگراف پر، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے،
अंडरलाइन कर लें MCQs। इताअत करना, मेरे पुत्रों बड़े ध्यान से सुनो, अगली खूबी अंबिया की है कि उनकी हर बात को मानना फ़र्ज़ है। मेरी हर बात को मानना फ़र्ज़, मैं लाख कहूँ आप प्रेजेंटेशन करें कर लेंगे, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह। उनकी हर बात को मानना ज़रूरी है, ये फ़र्क है, ये उनकी खूबी है। और अगर मानेंगे जन्नत जाएंगे, नहीं मानेंगे तो पल्ले पड़ रही है बात मेरी। ये बेटे हैं अंबिया की इन जनरल खूबियाँ। अब चलो आगे, अगला ये देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कि बेशक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया मत। यानी अगर हम इताअत नहीं करेंगे तो हमारे अमाल क्या हो जाएंगे? ज़ाया। अच्छा, अब यहाँ पर बेटे एक मेन हेडिंग बनाओ पहले। ये वो खूबियाँ थी जो हर नबी और रसूल में पाई जाती थी। अब यहाँ हम पढ़ने लगे हैं रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। जी बेटा, पॉइंट से ऊपर जो पैराग्राफ है, जहाँ आयत ख़त्म हो रही है, आयत का तर्जुमा ख़त्म हो रहा है, वहाँ एक मेन हेडिंग इजाफ़ी बनाएं, रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात। ये इजाफ़ी हेडिंग है। और जहाँ से ये लफ्ज़ लिखा हुआ है अंबिया कराम के इस सिलसिले में नबी करीम को ये एजाज़ हासिल है, लिखा हुआ है ना, इस लाइन के ऊपर आपने इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग बनानी है। और वो क्या, कौन सी सब हेडिंग बनाएंगे? लिखो मेरा पुत्र, जामइयत। मैंने मुश्किल बात नहीं की, मैंने आपके लिए आसान कर दिया कि आपको पहले मैंने रिसालत समझाई, फिर मैंने आपको तमाम अंबिया की खूबियाँ समझाई। अब हम वो खूबियाँ पढ़ने लगे जो सिर्फ रसूल पाक को मिली हैं, किसी और नबी या रसूल को नहीं मिली। तो रसूल पाक को कौन कौन सी खूबियाँ मिली? बोलो, पहली खूबी क्या मिली? आप बोल नहीं रहे बेटे, क्या बात है? जामइयत। सुनो इधर मुझसे सुनो, अपने ज़हन में रखो और आसान अल्फाज में याद कर लो। जामइयत का माना होता है जमा कर देना। जामइयत का क्या माना होता है? मतलब ये कि वो तमाम खूबियाँ जो हर नबी को अलग अलग मिली, वो सारी खूबियाँ रसूल पाक के अंदर क्या कर दी गई हैं? जमा कर दी गई। मसलन किसी नबी को सिर्फ मुर्दा ज़िंदा करना मिला, किसी नबी को गैब का इल्म मिला, किसी नबी को रोना मिला, किसी नबी को खूबसूरती मिली, किसी नबी को खूबसूरत आवाज़ मिली, अलग अलग अंबिया को खूबियाँ मिली। बेटे रसूल पाक के अंदर वो सारी खूबियाँ जमा कर दी गई। ये पहली खूबी जो सिर्फ रसूल पाक को मिली, किसी और नबी को नहीं मिली। उसके बाद जहाँ 1 लिखा है, नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ हेडिंग लिखो, सब के लिए नबी। बल्कि आप यूँ करें, यहाँ चेंज कर लें, यहाँ लिखें आलमगीरियत। आलमगीर का मतलब होता है सब के लिए। बेटा पहले जितने भी नबी और रसूल आते रहे, वो आते थे स्पेसिफिक इलाके के लिए, स्पेसिफिक कौम के लिए, स्पेसिफिक शहर के लिए, स्पेसिफिक रीजन के लिए। लेकिन रसूल पाक बेटे किसी पाकिस्तानियों के नबी नहीं है, सिर्फ इंडिया वालों के सिर्फ नबी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के नबी। रसूल पाक सिर्फ इंसानों के नबी, सिर्फ जिन्नों के नबी, सिर्फ जानवरों के नबी। बेटे रसूल पाक इस कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात पाई जाती और जितने लोग पाए जाते हैं, सब के लिए क्या बनकर आए हैं? नबी और रसूल बनकर। ये खूबी है जो किसी और नबी को, बोलिए ना, नहीं मिली। अगला पॉइंट, शरीयतों का ख़त्म होना। पहली शरीयतों का ख़ात्मा या मनसूख या नसख। पहली शरीयतों का ख़ात्मा। बेटे इधर देखो, पहले ये होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह रहा होता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह रहा होता और वो हज़रत ईसा की तालीमात के मुताबिक अमल कर रहा होता, तो अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करता था। जब रसूल पाक आए
تو آج اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھ لو اللہ اس کی عبادت کو قبول، کیونکہ آپ کے آنے سے کیا ہو گیا ہے بیٹے، پچھلی شریعتیں ساری بولو بولو ختم ہو گئی۔ اچھا، اذان کی فکر نہیں کرنی، اذان کے دوران پڑھانے کی اجازت ہے، اس لیے بڑے دھیان سے توجہ اپنے لیکچر میں رکھنی۔ پہلی شریعتیں ختم ہو گئی۔ اگلا پوائنٹ لکھو، دین کا مکمل ہونا، دین کا مکمل ہونا۔ اگلا پوائنٹ، دین کا مکمل ہونا۔ آپ نے ہیڈنگز نہیں لکھی؟ میں بیٹے جو کام میں کروا رہا ہوں مجھے وہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کسی اور جگہ سے کرنا ہے تو اس کا سادہ سال ہے کہ پھر بیٹے مجھ سے نہ پڑھو، ضرورت نہیں، ضرورت نہیں۔ اگر سمجھنا میرے والا ہے تو لکھنا بھی میرے والا ہے، میں آپ کے نمبروں کا ذمہ دار ہوں، کسی جگہ کے نوٹس آپ کے نمبروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے لیکچر میں بیٹے آپ پر لکھنا فرض ہے، میری بات کو سمجھے نہیں ہے؟ میرا لیکچر ختم ہونے سے پہلے یہ ساری ہیڈنگز لکھی ہوئی ہوں، ورنہ میرا پتر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے جلدی سے اس کو لکھ دو۔ آپ میرے ولیمے پہ بیٹھے ہیں میرا پتر، ہاں؟ اچھا سن، دین کا مکمل ہونا، کسی نبی اور رسول پر اللہ نے دین کو مکمل، یہ خوبی صرف رسول پاک کو دی کہ بیٹے آپ پر دین مکمل ہوا۔ اگلے پوائنٹ پر آؤ، اور چوتھے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے حفاظت کتاب۔ حفاظت کتاب، اگلی خوبی رسول پاک کو یہ عطا ہوئی کہ بیٹے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ نے محفوظ کیا۔ کسی نبی یا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی یا رسول کی کتاب کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا، یہ خوبی صرف رسول پاک کو دی۔ بتاؤ بیٹے کیا کیا خوبیاں ملی رسول پاک کو؟ جامعیت کا کیا معنی ہے؟ ساری خوبیاں جمع کر دی۔ اگلی خوبی، آپ پوری دنیا کے لیے اور مخلوقات کے لیے نبی۔ اگلی خوبی، اگلی خوبی، اگلی خوبی، جس کو یہ والا لونگ آتا ہوگا اس کو ختم نبوت والا بھی آئے گا جو کل پڑھانا ہے میں نے، لہذا اس لانگ کویسچن کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے، اور کل میں نے آپ سے یہ کمپلیٹ لانگ سننا ہے۔